برسو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک قرات اجر عطا فرمائے گا، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بڑھتے ہیں تلاوت کلام پاک کی جانب۔ جیسا کہ میں پہلے سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم ان آیات مبارکہ کو انشاءاللہ تلاوت میں شامل رکھیں گے کہ جس میں حضور کی آمد کا بیان کیا جا رہا ہے، حضور کی بعثت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ خالق کائنات جن مبارک آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا اعلان فرما رہا ہے۔ آئیے آیت مبارکہ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا۔ سیاۃ الجنان میں فرمایا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایمان اور طاعت پر جنت کی خوشخبری دینے والا اور کفر و معصیت پر جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو میں نے کل پڑھی تھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو یمن کی طرف جانے کا حکم ارشاد فرما چکے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جا کر لوگوں کو بشارت دینا اور انہیں متنفر نہ کرنا، لوگوں کی آسانی ملحوظ رکھنا اور انہیں سختی میں نہ ڈالنا۔ میں صدقے یا رسول اللہ۔ ایک اور مقام پر فرمایا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرو، لوگوں کو تنگی میں نہ ڈالو۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی خوشخبری دینے والا اور نفرتیں مٹانے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج اس سلسلے کی آپ نے جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین تیسری آیت مبارکہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، اور 12ویں تک انشاءاللہ یہ ہمارا سیکوینس جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں حدیث پاک کی جانب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان ابی امامہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارسلت الی الناس کافہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمام بنی نو انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے تمام بنی نو انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا موضوع بڑا زبردست موضوع ہے، سبحان اللہ۔ فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، یہ ہم نے موضوع ایک مصرے سے لیا ہے۔
حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا ہی پیارا نعتیہ کلام ہے. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. اور امام اہل سنت کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو بلندی کیا جانے، عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. تو آج انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا جو ہے وہ بیان کریں گے، حضور کے اختیار کا، حضور کی اتھارٹی کا انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اپنے دلوں کو، اپنے عشق رسول کو بڑھائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے ابھی پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مرحبا بولو مرحبا، مرحبا مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا، مرحبا مرحبا بولو مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا. مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے، مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے، جائے آداب و طرب ہے آمد شاہ عرب ہے. مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. گنج چٹ کے پھول مہنگے شاخ گل پر مرجھے، گنج چٹ کے پھول مہنگے شاخ گل پر مرجھے، روتا ہے شیطان کے آمد شاہ عرب ہے. مرحبا بولو مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا. مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. بدلیا رحمت کی چھائی، بودیا رحمت کی آئی، بدلیا رحمت کی چھائی، بودیا رحمت کی آئی، اب مراد دل کی پائی آمد شاہ عرب ہے. مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو
بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا چوم کے بولو مرحبا ابر رحمت چھا گیا ہے کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے ابر رحمت چھا گیا ہے کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے باب رحمت آج باغ آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا چوم کے بولو مرحبا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا چوم کے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا چوم کے بولو مرحبا آتا ہے شاہ حکومت آتا ہے شاہ حکومت فرض ہے جس کی اطاعت آتا ہے شاہ حکومت فرض ہے جس کی اطاعت ہر نبی نے دی بشارت آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا چوم کے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا اٹھو آیا تاج والا اٹھو آیا تاج والا اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا سب کا ہو اے مرتبہ صلوات اللہ علیہ کا مرحبا بولو مرحبا مرحبا چوم کے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا جانب کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا مولا کی ولادت مرحبا ملجا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ ہم سب کو سچا اور پکا عاشق بنائے اور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بھی بنائے، آپ کے احکامات کی پیروی بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، حضور کی حکومت، حضور کی اتھارٹی، حضور کا اختیار یہ نہ صرف زمین پر ہے، زمین میں بسنے والی چیزوں پر ہے، زمین پر موجود نباتات اور جمادات پر ہے۔ نباتات بھی حضور کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں،
اور جمادات بھی حضور کے فرما بردار ہیں، اور انسان سبحان اللہ خوش نصیب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ان کی بھی کیا ہی بات ہے۔ لیکن آقا کریم کی عظمت اور شان اور رفت یہ ہے کہ حضور کی حکومت جو ہے وہ آسمانوں میں بھی ہے، اور حضور خود اپنی حکومت کا اعلان گویا کہ اس طرح فرما رہے ہیں، فرمایا وزیرا یا فی السماء وزیرا یا فی الارض، ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، اور ارشاد فرمایا 2 وزیر جو ہیں یہ زمینوں میں ہیں۔ تو جن کے وزیر آسمانوں میں بھی ہوں اور جن کے وزیر زمینوں میں بھی ہوں، آسمانوں میں بھی ہیں اور زمینوں میں بھی ہیں، ان کی حکومت کا ہم کیا اندازہ، عمران بھائی ان کی اس طرح کی جو اتھارٹی کی رفعت و شان کا اندازہ ہم کیا لگا سکتے ہیں؟ کیا بات ہے۔ میں اس موقع پر یہ شعر ذکر کرنا چاہوں گا مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، سب کچھ، چاہے وہ کسی بھی چیز سے تعلق رکھتے ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، وہ دنیا میں ہو، آخرت میں ہو، وہ فرش ہو، وہ عرش ہو، وہ کوئی بھی مخلوق ہو، سب کا سب اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا تو پھر اس کی شان کیا ہوگی؟ تو دیکھیں کہ جب کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے نا تو اس کے لوازمات کے ساتھ دی جاتی ہے، اس کے تقاضوں کے ساتھ بھی دی جاتی ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا تو حضور جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں، جس چیز کا چاہیں حکم عطا فرما دیں، جس کو چاہیں جنت عطا فرما دیں، اور جس کے لیے چاہیں جو فیصلہ فرما دیں، یہ اللہ رب العالمین کی آپ پر عطا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات ہیں۔ اور اسی طرح آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اعلان یوں بھی فرمایا ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا اللہ نے مجھے ہر مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے جو حدیث مبارک سلسلے کے شروع میں بیان کی اس میں یوں تھا کہ ارسلت الی الناس کافہ، کہ میں تمام بنی نوع انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، وہ بھی حدیث مبارک ہے۔ لیکن یہ اس سے واضح زیادہ حدیث مبارک حضور نے فرمایا کہ تمام مخلوقات کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مخلوقات کے اندر انسان بھی ہیں، مخلوقات کے اندر حیوانات بھی ہیں، مخلوقات کے اندر جنات بھی ہیں، مخلوقات کے اندر فرشتے بھی ہیں، مخلوقات کے اندر جاندار چیزیں بھی ہیں، مخلوقات کے اندر غیر جاندار چیزیں بھی ہیں، مخلوقات کے اندر ذی روح چیزیں بھی موجود ہیں، اور مخلوقات کے اندر غیر ذی روح بھی موجود ہیں، یہاں تک کہ جنت ہے، اسی طرح عرش و کرسی ہے، اسی طرح عرش ہے، فرش ہے، تمام کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور جب نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو نوازا بھی ہے۔ کیا بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو نوازا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی حکومت، اور حکومت اسی کی ہوتی ہے جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، جس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے اس کے پاس کیا حکومت ہے؟ اور حضور اختیار بندے کی کیا حکومت ہے؟ ہاں جی، ایسی بات، مطلب حکومت کہا جائے کہ اس کی حکومت ہے اور اس کے پاس اختیار کچھ بھی نہ ہو۔ ایسی بات۔ اختیار حکومت جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، وہ آپ دیکھیں، وہ شریعت کے احکام ہوں، دنیاوی چیزیں ہوں یا دیگر معاملات ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمت، وہ رفعت عطا کی ہے جو آپ ہی کا حصہ ہے۔ احادیث مبارکہ، قرآن مجید کی آیات بے شمار ایسی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی پاک، اور یہی جو حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں، 2 آسمانوں میں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، وزیر ہوتے ہیں بادشاہ کے، وزیر ہوتے ہیں اس کے جس کی حکومت ہو، اور جو بادشاہ یہ کہے کہ پوری دنیا میں میرے وزراء موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں اس کے وزیر موجود ہیں، دنیا میں بھی آپ کے وزیر ہیں اور آسمانوں میں بھی آپ کے وزیر ہیں، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فرش کیا، عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ ویسے حدیث مبارکہ بھی ہیں، ایک واقعہ ابتدا میں عرض کرتا ہوں کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دیکھ کر یا دکھا کر سمجھائی جاتی ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو پڑھ کر یا پڑھا کر سمجھائی جاتی ہیں۔ صحیح۔ بعض یوں کہہ لیں کہ بعض اوقات پریکٹیکل کروایا جاتا ہے اور بعض اوقات تھیوری سے ہی کام چل جاتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کا انداز کچھ جدا ہوتا ہے، وہ بعض اوقات پریکٹیکل بھی کروا دیتے ہیں اور تھیوری بھی ساتھ بتا دیتے ہیں۔ سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا زمانہ ہے، ایک بزرگ تھے بریلی شریف میں، انہیں کہا جاتا تھا دھوکہ شاہ، مجذوب تھے وہ، اور یاد رکھیں پاگل اور مجذوب میں نا بہت فرق ہوتا ہے۔
پاگل پاگل ہوتا ہے، مجذوب جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. یہ اولیاء کرام کی ایک قسم ہے، جیسے غوث، کتب، ابدال اور اس طرح اوتاد، نجبا، نقبا، مختلف جو ہے وہ ان کے مراتب ہیں. اسی طرح یہ مجذوب ہونا بھی ایک اولیاء کا ایک درجہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے پاس یہ آئے. اب انہیں جو نام تو ان کا کچھ اور تھا، لیکن بعض اوقات کسی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، کسی وصف کی وجہ سے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو یوں لوگوں نے انہیں دھوکہ شاہ کہنا شروع کر دیا. وجہ اس کی یہ تھی، بیٹھے بیٹھے اچانک غائب ہو جاتے تھے. کوئی آدمی جو ہے وہ آپ سے کچھ کہتا، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، آپ دعا کر دیں، تو یہ کہتے تھے تمہیں نہ ملے، اور جس کو کہتے تھے نہ ملے اسے مل جایا کرتی تھی. تو اس لیے لوگوں نے ان کا یہ نام رکھ دیا. آپ آئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے پاس اور کہنے لگے کہ احمد رضا، آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے. میں نے سیر کی، میں نے دیکھا زمینوں میں تو مجھے حضور کی سلطنت نظر آتی ہے، لیکن آسمانوں میں مجھے حضور کی سلطنت نظر نہیں آتی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا نظریہ، میرا عقیدہ، جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت جیسے دنیا میں ہے، زمین میں ہے، ایسے ہی آسمانوں میں بھی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا نا، انہوں نے کہا نہیں مجھے نظر نہیں آ رہی. اچھا دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے کسی شے کا نہ ہونا اور ایک ہے نظر نہ آنا. بعض اوقات چیز موجود ہوتی ہے، نظر نہیں آ رہی، تو جسے نظر نہیں آ رہی ہے اس کی نظر کا قصور ہے. وہ یہ کہے کہ یہ شے ہے ہی نہیں، جیسے مثال کے طور پر کپ رکھا ہوا ہے، کوئی آدمی کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، کپ موجود ہے، نظر نہیں آ رہا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر کا قصور ہے، کہ جو اس کو موجود چیز کو دیکھ نہیں پا رہا. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے، آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے. یہ جو ہے نا وہ گفتگو ایسے بحث والی صورت اختیار کر گئی. وہ کہہ رہے مجھے نظر نہیں آ رہی، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، ارشاد فرمایا میرے آقا کی حکومت بحر و بر، خشک و تر، برگ و ثمر، شجر و حجر، شمس و قمر، زمین و آسمان، ہر شے پر جاری ہے اور جاری رہے گی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس انداز میں جو ہے نا یوں آپ نے فرما دیا. وہ جو بزرگ تھے نا وہ کچھ ناراض سے ہو کر چلے گئے. ادھر وہ گئے اور ادھر گھر سے جو ہے نا آواز آئی کہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے مصطفیٰ رضا خان صاحب ہیں، وہ چھت سے نیچے گر گئے. اب گھر میں ایک جو ہے نا شور سا مچ گیا، اور جو والدہ تھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، انہوں نے کہا کہ بیٹا تم ابھی مجذوب سے جو ہے نا وہ جھگڑ رہے تھے، دیکھو وہ چلے گئے ناراض ہو کے اور مصطفیٰ رضا خان صاحب نیچے گر گئے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا تو ایک مصطفیٰ رضا ہے، اگر 1000 بھی ہوں تو شریعت کی پاسداری پر، شریعت کی پابندی پر سب کو فدا کر سکتا ہوں، سب کو قربان کر سکتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا تھا. تو آپ نے فرمایا دیکھو مصطفیٰ رضا خان کو چوٹ نہیں آئی ہوگی، گرے ضرور ہیں، اور واقعی دیکھا گیا تو وہ چوٹ لگنے سے محفوظ تھے. تھوڑی دیر ہی ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت جو ہے نا وہ آگے دھوکہ شاہ صاحب جو تھے، اور اعلیٰ حضرت نے ان کے آنے سے پہلے فرمایا. والدہ نے جب یہ کہا نا تو آپ نے والدہ سے کہا کہ بات دراصل یہ ہے جی کہ یہ جو مجذوب ہے نا، یہ فقیر، ان کی تربیت، ان کے مراتب کی بلندی کی اللہ تبارک تعالی نے مجھے ذمہ داری عطا فرمائی ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت دنیا میں دیکھ چکے تھے، اب سفر کرنا تھا آسمان کی جانب ہے یا نہیں. وہ نظر ان کے پاس نہیں تھی، وہ نظر مجھ سے لینے کے لیے آئے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ عطا فرما دی ہے. آپ نے یہ کہا، اتنے میں وہ آئے اور آ کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہتے ہیں احمد رضا جو تم کہتے ہو بالکل ٹھیک کہتے ہو. مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت، آپ کی حکومت جیسے زمینوں میں ہے اسی طرح آسمانوں میں بھی میں ملاحظہ کر رہا ہوں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح سے یوں کہہ لیں ایک تھیوری کے ذریعے انہیں بتا دیا جو وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے. بزرگوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی انہیں عطا کر دیا اور انہوں نے دیکھ لیا.
بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو دیکھ کر مانتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں جو پڑھ کر مان لیتے ہیں یا سن کر مان لیتے ہیں. تو بعض اوقات جو ہے وہ بزرگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں. جب ہم قرآن مجید کی جانب نظر کرتے ہیں یا احادیث مبارکہ کی جانب, تو ہمیں اس طرح کی بے شمار روایات ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سلطنت, حکومت آپ کے اختیار پر دلالت کرنے والی ہیں. نبی پاک اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو تمہیں نبی پاک علیہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, ارشاد فرمایا جو تمہیں نبی پاک علیہ السلام عطا فرمائے اسے لے لو. اب دیکھیں جو عطا کیا اسے مسلمانوں نے لیا, اور یہ عطا وہی کر سکتا ہے جس کے پاس عطا کرنے کے لیے کچھ ہو, جس کے پاس طاقت ہو, جس کے پاس اختیار ہو. اور جس کے پاس اختیار ہی نہ ہو وہ کیا عطا کر سکتا ہے؟ دینے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جو چیز دی جا رہی ہے وہ بھی اس کے پاس موجود ہو اور دینے کا اختیار بھی موجود ہو اس کے پاس. آپ کسی آدمی کو مثال کے طور پر میں اپنا موبائل دے دوں آپ کو کہ یہ میرے موبائل کی آپ حفاظت کریں, آپ رکھ لیں, یہ آپ کے پاس رہے گا, لیکن میں نے آپ کو کسی کو دینے کا اختیار نہیں دیا. ایسی بہت ساری چیزیں آدمی کے پاس ہوتی ہیں لیکن کسی کو دینے کا اختیار نہیں ہوتا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے بھی عطا فرمائے. بخاری شریف پڑھیں, کتاب الجنائز کے اندر, دیگر اور جو ہے وہ کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام کو اوتیتو مفاتیح خزائن الارض او خزائن الارض, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں. اور دوسری روایت میں فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں, زمین کی چابیاں عطا فرمائی ہیں. جب کسی کو کچھ دینا ہی نہیں تھا تو پھر یہ سب کچھ عطا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا بھی کیا, اختیار بھی عطا فرمایا, اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس اختیار کو آپ نے نبھا کر لوگوں کو عطا کر کے بتا دیا مجھے جو دیا گیا ہے اسے دینے کا بھی اختیار دیا گیا ہے. اور فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی, میرا رب عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. کیا بات ہے. وہ شعر سلمان بھائی یاد آ رہا ہے کہ جہاں بانی عطا کر دیں اور بھری جنت ہبا کر دیں, جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. میرے آقا علیہ السلام مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں. اور میرے آقا علیہ السلام کا دربار ایسا ہے کہ آپ کے دربار میں جو مانگا جائے نا حضور لا نہیں فرماتے, منع نہیں کرتے. ابھی ہم آپ کو ایک پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں, مفتی فضیل صاحب کا ریکارڈڈ پیکج ہے. آئیے دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شعراء نے اور ائمہ نے آپ کی ثنا میں, آپ کی تعریف کے اندر بہت سارے نعتیہ اشعار بیان کیے ہیں. اس میں میں ابھی یہ کہنا چاہوں گا کہ امام اہل سنت کا جو مشہور و معروف سلام, جی اس کے اگر پہلا شعر یاد کر لیا جائے نا اور تھوڑا سا غور کر لیا جائے تو نبی کریم علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. اس شعر میں امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, مہر چرخ نبوت پہ روشن درود, مہر چرخ نبوت پہ روشن درود, گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. اب ان کے اندر جو لاکھوں سلام تو پتہ ہے, صحیح ہے, لاکھوں سلام کا مطلب تو ہے لاکھوں سلام, اللہ تعالیٰ لاکھوں سلام ان پر بھیجے. جو الفاظ اور جو اوصاف نبی کریم علیہ السلام کے بیان کیے گئے ہیں, اگر اس کی گہرائی میں اتر کر ذرا غور کریں گے اور تھوڑی سی روایتوں کا اور احادیث کا جائزہ لیں گے تو یہی باتیں ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گے. پہلا وصف اس کے اندر ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ کتنا پیارا اور میٹھا لفظ ہے. نبی کریم علیہ السلام کا مبارک لقب, ماشاءاللہ, چنا ہوا, پسندیدہ, محبوب, اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں. کس لیے چنا؟ اپنی نبوت کے لیے, اپنی رسالت کے لیے, سارے نبیوں کی سرداری کے لیے. اللہ. تو یہ چناؤ ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس سے نبی کریم علیہ السلام کی مبارک ذات کا جو مبارک تصور ہے وہ ذہن کے اندر بیٹھ جاتا ہے کہ آپ مصطفیٰ ہیں, مصطفیٰ کریم. پھر آپ نے دوسری بات فرمائی جان رحمت, مصطفیٰ جان رحمت. جان رحمت کیا ہے؟ رحمت تو رحمت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور جان کیا ہوتی ہے؟ جان کا مطلب اصل کے بھی آتے ہیں اور روح کے بھی آتے ہیں. تو جان رحمت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ سراپا رحمت ہے. اللہ, یعنی آپ سراسر رحمت ہیں. کیا بات ہے. تو یعنی گویا رحمت اس لیے رحمت ہے کہ وہ آپ کے دامن سے وابستہ ہے. سبحان اللہ. تو جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور مظاہرے ہیں دنیا کے اندر بھی دکھائی دیتے ہیں,
ان کا جو ظہور کا سبب ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر فرمایا امام اہل سنت نے شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بزم کہتے ہیں محفل کو، اور ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کو۔ یہاں بزم ہدایت سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سلسلہ، ان کا جو مبارک جھرمٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت کے لیے جو انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں، ان سارے انبیاء کی محفل کی شمع وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے۔ شمع جیسے کہتے ہیں محاورے کے اعتبار سے بھی کہ فلاں تو شمع محفل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب شمع محفل اسی لیے کہتے ہیں نا کہ محفل میں اس کا مقام ممتاز اور بلند و بالا ہوتا ہے۔ تو امام اہل سنت یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ یہ لکھ رہے ہیں آپ کی شان میں کہ آپ کیا ہیں؟ شمع بزم ہدایت ہیں، یعنی انبیاء کی محفل کی شمع ہے۔ تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار ہیں اور سب سے افضل ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ اچھا اگلے شعر میں آپ نے فرمایا مہر چرخ نبوت پہ روشن درود۔ مہر کہتے ہیں سورج کو، ٹھیک ہے، اور چرخ نبوت چرخ کہتے ہیں آسمان کو۔ یہاں پر بھی وہی بات ایک نئے انداز میں نئے الفاظ کے اندر، نبوت کے آسمان کے چمکتے ہوئے سورج۔ اللہ اللہ۔ اب سورج تو ایک ہی ہوتا ہے، اس میں پھر وہی اشارہ کہ تمام نبیوں سے افضل نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ نبوت کے آسمان کے چمکتے ہوئے سورج ہیں، اور ایسے چمکتے ہوئے سورج ہیں کہ دوسروں کو چمکانے والے۔ اللہ اللہ۔ اگلا مصرع ہے دوسرا، اس میں فرمایا کہ گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام۔ گلے باغ رسالت، باغ کو کہتے ہیں، پارک، ٹھیک ہے، گلشن، اور رسالت یہاں پر بھی مراد وہی نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہے۔ ٹھیک ہے، باغ رسالت کے گل، مہکتے ہوئے پھول آپ۔ تو یہ کتنی پیاری پیاری تشبیہات ہیں، اور ان تشبیہات اور مبارک اور جامع الفاظ کے پیچھے جو ہمارے ستھرے عقائد و نظریات ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت اور شان اور بزرگی ہے، آپ کا مرتبہ اور مقام ہے، وہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، مفتی فضیل صاحب کی بھی آپ نے ملفوظات جو ہے وہ سنے ہیں۔ حضور کی اتھارٹی، حضور کا اختیار، سبحان اللہ۔ میں صدقے یا رسول اللہ۔ آپ دیکھیے امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا الوفاء باحوال مصطفیٰ کے اندر، واہ جی واہ۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 13 سال تھی۔ 13 سال کی عمر کا اختیار میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو آپ کے چچا نے آپ سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ آپ پانی پینا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی زمین پر ماری، اللہ، واہ فَإِذَا بِالْمَاءِ، واہ، کیا بات۔ تو ادھر حضور نے جو ہے نا وہ ایڑی مارنی تھی، وہیں سے جناب پانی جو ہے وہ جاری ہو گیا وہاں سے، چشمے جاری ہو گئے جی۔ فَإِذَا، اذا فجائیہ ہے، اچانک پانی جو ہے وہ ظاہر ہو گیا وہاں سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی اپنے چچا کو پلا کر ان کی پیاس کو بجھا دیا۔ یہ ہے اتھارٹی، سبحان اللہ۔ یہ ہے اختیار۔ زمین پر جو ہے وہ ایڑی ماریں، جب چاہیں پانی نکال لیں، اور جب چاہیں ایڑی ماریں تو کیا کر دیں خالد بھائی؟ سبحان اللہ، زلزلہ دور کر دیں۔ اللہ اکبر۔ واہ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے اور عظمت ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جب کوئی چیز کسی کے قبضے میں آ جاتی ہے نا جی، تو پھر اس پر بھی لازم ہو جاتا ہے کہ جس کا قبضہ ہے اس کے مطابق ہی رہے، واہ، اور پھر وہ اپنے قبضے کے مطابق ہی چلاتا اور رکھتا ہے۔ وہ جب پاؤں رکھے تو اس کی مرضی ہو تو چیز جھومنا شروع ہو جائے، اور وہ پھر دوبارہ پاؤں مارے تو اس کی مرضی ہو تو رک جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گویا اپنی کمالات کا اظہار فرمانا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ کوثر کی بہت ساری تفاسیر علماء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ کوثر میں کیا کیا شامل ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے ایک نقطہ بیان کیا اس کے تحت۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں لفظ آتینا استعمال، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے ہم نے عطا فرما دیا، آہا، بات گزر چکی، واہ، یہ واقعہ وہ ہے جو ہو چکا ہے، واہ، اور وہ کس کو عطا فرمایا ہے؟ وہ پیارے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان آتیناکا، آپ کو دے دیا ہے۔ کیا دے دیا ہے؟ الکوثر، خیر کثیر عطا فرما دی، بہت بھلائیاں عطا فرما دی، بہت ساری فتوحات عطا فرما دی، زمین و آسمان میں آپ کو حکومت اور ان کو آپ کی سلطنت بنا دیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حسن ظاہر عطا فرما دیا، حسن باطن عطا فرما دیا،
اعدائے دین پر غلبہ عطا فرما دیا. یہ سارے مختصر جزیات ہیں اس خیر کثیر کے جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی. اب جب کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے سلمان بھائی، تو بات ایک اس میں واضح ہے کہ ایک ہے امانتاً دینا اور پھر واپس لے لینا، اور دوسرا ہے اس طرح سے دے دینا. یعنی عطا تو وہ ہوگی، ایک ہوگی امانت اور دوسری ہوگی عطا. عطا وہ ہوگی جس میں آپ کو دے دیا جائے اور آپ کا قبضہ و اختیار بھی اس پر باقی رہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا لہو مقالید السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالی کے پاس چابیاں ہیں آسمان کے خزانوں کی. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بات بیان فرمائی، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اس کو نقل کیا گیا کہ مفاتیح اور مقالید، اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ذرا ان کے اول اور آخر کو دیکھا جائے. مفاتیح میں میم ابتدا میں ہے اور ہا انتہا میں ہے. مقالید میں میم ابتدا میں ہے اور دال آخر میں ہے. ان چاروں الفاظ کو ملایا جائے، معنی تو اس کے یہ ہے کہ مقالید زمین کی چابیاں، مفاتیح عرش کی چابیاں. تو اگر ان چاروں الفاظ کو ملایا جائے تو جس شخصیت کا نام سامنے آتا ہے وہ نام محمد ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ اشارہ فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین کی چابیاں اور ان کا اختیار جس ذات کو عطا فرمایا ہے اس ذات کا نام محمد ہے. اللہ، مفاتیح بھی حضور کے لیے اور مقالید بھی حضور. سبحان اللہ. میں صدقے یا رسول اللہ، کیا شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے کہا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب حسن رضا خان رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کنجی تجھے دی اپنی خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مختار بنایا. میں صدقے یا رسول اللہ، اللہ کریم نے حضور کو کیا کچھ جو ہے وہ عطا نہیں کیا. حضور نے نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ شرف عطا فرمایا کہ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. فرش کیا، عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. پہاڑ کو جو ہے وہ زمین پہ اپنی جو ہے وہ ایڑی مبارک سے ٹھوکر لگائیں تو اس کا زلزلہ جو ہے وہ جاتا رہے، اور انگلی اٹھائیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. عمران چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. اور آپ نے جو اپنا واقعہ بیان کیا 13 سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کا. اچھا اس سے پیچھے جایا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے اختیارات کو دیکھا جائے تو میرے آقا کی تو شان یہ ہے کہ آپ پنگھوڑے میں رہ کر، جھولے میں رہ کر چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جھولے میں رہتے ہوئے چاند کو جس طرف اشارہ کرتے چاند اسی طرف جو ہے وہ جھک جایا کرتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات بچپن میں یہ چاند پر ظاہر ہو رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب ایمان لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں نے آپ پر ایمان اس لیے قبول کیا کہ میں نے بچپن کے اندر آپ کے کچھ کام دیکھے جنہوں نے مجھے بڑا متعجب کیا، میں بڑا حیران ہو گیا تھا. اور وہ یہ تھا کہ میں آپ کو جھولے میں دیکھتا تھا، آپ بچپن میں تھے، اور آپ جس طرف جو ہے چاند کو اشارہ کرتے تو چاند اس طرف جھک جایا کرتا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چاند مجھ سے کھیلا کرتا تھا، میرا دل بہلایا کرتا تھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات ہیں. وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے
کہ وہ سراپا نور تھے، یہ تھا کھلونا نور کا. کہ ظاہر ہے جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اللہ حضرت فرماتے ہیں دل کو دے نور و داغ عشق، اللہ دل کو دے نور داغ عشق، پھر میں فدا دو نیم کر. دل کو دے نور و داغ عشق، پھر میں فدا دو نیم کر، مانا ہے سن کے شک کے ماں، کر کے اسے دکھا کے یوں. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، کیسے جلاتے ہیں حضور؟ دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. اے میں فدا، اے میں فدا لگا کے ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں. اللہ اکبر. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مردے جلاتے ہیں دل سوچتا ہے کیسے حضور جلاتے ہوں گے، کیسے زندہ کرتے ہوں گے، واہ کیسے زندہ کرتے کیا ہوں گے. بات ہے. ہمارے مردہ دل بھی ایسے زندہ فرما دیں حضور تو کیا بات ہے. کیا بات. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی ربی ارینی کیف تحیی الموتی، بولا مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرے گا. بات یہ نہیں تھی کہ اس کا علم نہیں تھا، بات یہ تھی قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اب کہا گیا اولم تؤمن، کہ یقین نہیں رکھتے؟ تو کہنے لگے یقین کیوں نہیں رکھتے؟ ولکن لیطمئن قلبی، میرے دل کو اور یقین مضبوط ہو جائے، اطمینان نصیب ہو جائے کہ اس طرح اہل حضرت کہہ رہے ہیں اے میں فدا لگا کے ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں زندہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. سلمان بھائی، یہ جو چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک معجزہ ہے، آپ کا اختیار ہے کہ جو آسمانوں سے متعلق ایک چیز ہے اس پر بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اختیار کیسا ہے، کیسا اختیار. نبی پاک علیہ السلام نے یوں ہاتھ سے پکڑ کے دو نہیں کیے، ہاتھ سے پکڑ کے دو نہیں کیے کہ ہاتھ مبارک کی طاقت ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدارج النبوہ میں اس بات کی تصریح ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا، ایسے انگلی بھی نہیں لگائی. دیکھیں یوں کر کے دو کرنا یا ایسے کر کے توڑنا بندے کا ہاتھ لگ رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، اور اشارے کی تعریف جو ہے وہ نبی پاک یہ ہے کہ بندہ جو ہے جس شے کی جانب جو مشار الیہ، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ایک نہ نظر آنے والی جو یوں کہہ لیں کہ ایک لکیر ہے یا ایک قوت ہے، وہ مشار الیہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس پر وہ اثر انداز ہوتی ہے، نظر نہ آنے والی. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک انگلی سے نظر نہ آنے والی قوت کا یہ عالم ہے کہ وہ اتنے بڑے جسم کو دو ٹکڑوں میں تبدیل کر دے، ان کی انگلی کی طاقت یہ ہے، اشارے کی طاقت. انگلی کی طاقت کتنی ہوگی، اور پھر ہاتھ مبارک کی طاقت کتنی ہوگی، اور پھر جسم اقدس کے ساتھ جو ہاتھ لگا ہے اس جسم اقدس کی قوت کا اندازہ. پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو اٹھے انگلی تو ماہ دو او بلکہ چار ہو جائے ان کے جلال کا سے دل سے لگا ان کے جلال کا اثر دل سے لگا کمر جو کہ لوٹ زخم پر داغ جگر مٹا سبحان اللہ. حضور کی کیا بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائے. اور اسی کلام کا ایک اور شعر بھی ہے نا، تیری رحمت کے قبضے میں ہے پیارے قلب ماہیت، اللہ
میرے حق میں نہ کیوں زہر گناہ تریاک ہو جائے. حضور کرم فرمائیں تو زہر کو جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ تریاک بنا دیں, علاج بنا دیں. حافظ صاحب وہ زہر جو جان لینے والا ہو, حضور اگر کرم فرمائیں تو اس کو جان بخش بنا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ہے وہ شان رکھتے ہیں. ایک مقام پر کیا خوب بات ایک اور جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں, حضور کے سہارے کی کیا بات ہے, حضور کے اختیار کی اتھارٹی کی جب غلام پر کرم نوازی فرمانے پر آئیں تو کیا ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ سہارا دیا جب میرے نا خدا نے, سہارا دیا جب میرے نا خدا نے, ہوئی نا سیدھی پھرا رخ ہوا کا, ہوئی نا سیدھی پھرا رخ ہوا کا. قلب ماہیت حافظ صاحب, قلب ماہیت دیکھیں جی نبی پاک یہ تو ایسے موقعات ہیں اور ایسا اختیار ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. ایک صحابی رسول جو ہے وہ میدان جنگ سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی عطا فرمائی. یہ قلب ماہیت ہے, لکڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اختیار سے یعنی وہ طاقت وہ قوت عطا کی, چھڑی عطا فرمائی. اللہ تبارک تعالیٰ نے تلوار میں تبدیل فرمائی. اللہ وہ کام کرتی تھی جو تلوار کیا کرتی کیا بات. حالانکہ چھڑی جو ہے وہ چھڑی ہے, لکڑی ہے, تلوار ہے, لیکن جب لکڑی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے تو پھر وہ تلوار بن جایا کرتی ہے جب وہ چاہیں. ورنہ لکڑیاں ہاتھ میں لکڑیاں بھی رہی ہیں, عصا مبارک عصا ہی رہا ہے, لیکن جب آپ نے یہ چاہا کہ اب یہ چھڑی تلوار بن جائے سو بن گئی. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی نا چھڑی, وہ پھر نسل در نسل ان کی اولاد کے اندر چلتی رہی کہ یہ وہ ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا کی. سبحان اللہ. یہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک اختیار. ایک اور بھی صحابی کا واقعہ ہے نا کہ حضور علیہ السلام کے پاس تھے اور رات ہو گئی, گھر جانا تھا, اندھیرا ہو چکا, کیسے جائیں, روشنی کا انتظام نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی ان کو عطا فرمائی, فرمایا یہ لے جاؤ, اللہ روشنی عطا فرما دے گا. آپ جہاں جاتے وہ جو ہے لکڑی روشن ہو جاتی, وہ ٹارچ جیسا کام کر رہی تھی, آپ جو ہے اس کی روشنی میں اپنے گھر تک پہنچ گئے. یہ ہے قلب ماہیت کہ حضور علیہ السلام نے اس کی ماہیت, اس کی حقیقت کو بدل دیا. حالانکہ لکڑی کا کام روشنی دینا نہیں ہوا کرتا, لیکن حضور نے چاہا تو اللہ نے وہ فرما دیا. اور کیسے نہ فرمائے, حضرت عائشہ کی حدیث مبارک, سبحان اللہ, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ انی ارا ربک یسارع فی ہواک, یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات, آپ کی تمناؤں کو پورا کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے. آپ جو چاہتے ہیں اللہ ویسا حکم نازل فرما دیتا ہے. جو چاہت, دیکھیں کہنا الگ بات ہے, زبان سے کہیں وہ ایک الگ بات ہے, دعا کر دیں وہ ایک الگ بات ہے. چاہت جو بھی خیال دل میں آیا ہے, جو بات دل میں آئی ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس بات کو بھی پورا فرما دیتا ہے. تو پھر اختیارات کیسے نہ بڑھیں جب اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کو پورا کرنے میں جو ہے اتنا جلدی فرماتا ہو. یہ ہیں اختیارات مصطفیٰ. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً مصطفیٰ کریم علیہ السلام جسے پسند فرما لیں, چاہت ہے یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام. قبلتن نکرہ فرما کے بتا دیا کہ نبی پاک علیہ السلام جسے چاہیں گے اللہ تبارک تعالیٰ اسی کو قبلہ بنائے. اگر یہ کعبے کو چاہیں تو کعبہ کو اللہ تبارک تعالیٰ قبلہ بنائے گا, اور کسی اور سمت کو چاہیں تو اللہ کریم اسے بنا دے. اللہ کی شان یہ ہے ان یونینا فرمایا ہے. میں یہاں ایک بات آپ کی بات کو بیچ میں بالکل اس کو پورا کیجئے گا. یہاں ایک بات جو ہے ضروری ہے. اب جس بندے کو نکیرہ اور معرفہ کا ہی پتہ نہ ہو, معنی اور مفہوم کی جس کو سمجھ اور ادراک نہ ہو, وہ کیا اندازہ لگائے گا کہ کیا اتھارٹی اور کیا اختیار ہے. یہ علم جب علم نافع آ رہا ہے تو پھر یہ جہالت کے اندھیرے اور جس سے یوں بولیں کہ شیطانی وساوس کی جو ہے وہ کاٹ کرتا ہوا جو ہے وہ آگے انسان کو لے جاتا جا رہا ہے. اور مجھے یہ کہنے دیجئے الحمدللہ علی منہ و فضلہ و کرمہ کہ اس پرفتن دور کے اندر آج دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, یہ ہمارا مدنی چینل
ہمارے گھر پر آ کر مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت قبلہ نگران شورا کا سلسلہ جان ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے، دھوم ہے عطار ہرسو شاہ کے میلاد کی، اور جو سلاسل ہو رہے ہیں، دارالفتاء اہل سنت ہے، شان نزول پروگرام ہے، اور دیگر جو آ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ جہالت کے اندھیروں کو جو ہے وہ دور کر کے، شیطانی وساوس کو کافور کر کے، دل میں عشق رسول کی شمع کو جو ہے وہ روشن کر رہے ہیں۔ کیا حافظ نقطہ بیان کیا ہے آپ نے، اور علم کے ساتھ مقید کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے۔ آنکھ ہوگی اور پھر اس آنکھ پر عظمت مصطفیٰ کا چشمہ جو ہے وہ لگا ہوا ہوگا، تو پھر جو ہے وہ نظارے نظر آئیں گے۔ قرآن کریم میں بھی عظمت مصطفیٰ کے اور احادیث مبارکہ میں بھی رفعت مصطفیٰ کے انشاءاللہ۔ جی خالد بھائی، عرض کر رہا تھا کہ رب العالمین کے یہاں مقام تو ایسا ہے، ارشاد فرمایا انکا بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہ رحمت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب قلب اطہر میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ قبلہ دوسرا بنایا جائے، کعبے کو قبلہ بنایا جائے، تو رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، پہلے ہی شان یہ ہے کہ انکا بِأَعْيُنِنَا، اب ارشاد فرما جا رہا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، آپ تو پہلے ہی نگاہ رحمت میں ہیں، لیکن اب جس ارادے سے آسمان کی طرف دیکھا ہے نا، ہمیں اس پر اور پیار آیا ہے۔ اب بات یہ ہے وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم پھیر دیں گے۔ اور یہ تو مطلب ایسی آیات ہیں اور قرآن کریم کی آیات ہیں، مطلب دیگر کی کیا بات کریں۔ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آکے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نبی تب مانیں گے کہ جب آپ کوئی معجزہ دکھا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معجزے کے طور پر، کہ وہ یہ کہیں گے کہ نیچے تو جادو چل رہا ہے، کیا کیا؟ وانشق القمر، حضور نے اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دیے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، جب عقل پر غفلت کا پردہ پڑ جائے نا، یا بغض مصطفیٰ کی پٹی، یا بغض آنکھوں پر مصطفیٰ بن کی جائے۔ پٹی، بالکل صحیح آپ نے بات پکڑی۔ اگر یہ باتیں، یہ اناد حق آ جائے نا سامنے، توبہ توبہ، تو یہ بالکل واضح چیز کو بھی دیکھنے سے کورا کر دیتا ہے، بندے کو نہیں دیکھ پاتا بندہ۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے جب یہ ان کے دل بغض سے، عناد سے بھرے ہوئے ہیں، تو اب چاند کے ٹکڑے دیکھنے کے باوجود بھی اس کو جھٹلانے لگے اور کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اب اس کی ڈائمنشنز یہ خود طے کرنے لگے، حالانکہ معجزہ تو طلب کیا تھا۔ بھائی معجزہ طلب ہی کیوں کیا تھا اگر ماننا نہیں تھا؟ جب یہ پتا تھا کہ یہ معجزہ دکھا دیں گے، چلو، نہیں بھی پتا تھا، یہ تمہارا ادعا تھا کہ یہ نعوذ باللہ جھوٹے شمار ہوں گے اگر نہیں دکھا پائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اعتقاد کے مطابق، کفار کے، کہ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ زمین کی چیزوں پر تو جادو چل جائے گا، اوپر کا کوئی معاملہ دکھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دیے۔ لیکن جب کام واضح ہو گیا، اناد حق دل میں موجود تھا، ایمان لانے سے بے بہرا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو سراج فرمایا گیا نا، اس کا ایک معنی علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ حضور سراج ہیں، ان کی محبت اگر دل میں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی بندے کو ہر تاریکی سے نکال کر، اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لے کر آئے گا، ظلمت سے نکال کر، چاہے وہ گمراہی کا ہو، چاہے بد عقیدگی کا ہو، چاہے آنکھوں کا اندھیرا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں دور فرمائے ہیں۔ حضور ایسے سراج ہیں، لیکن پہلے ان کی محبت کا چراغ دل میں جلانا پڑے گا۔ اگر دل میں یہ چراغ نہیں جلے گا، اندر سے اندھیرا دور نہیں ہوگا، تو باہر کی بھی روشنی نظر۔ اور چراغ بھی سلمان بھائی انہی کی توجہ سے جلے گا، یہ بھی ہے کہ بندے کو مانگنا اسی در سے ہے، یہیں آ کے۔ آپ دیکھیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہمارے دل میں سب سے بڑھ کے بغض و عناد ان کا تھا، اور جب نظر مصطفیٰ ہوئی وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ سے بڑھ کے ہمیں دنیا جہان میں آپ سے بڑھ کے کوئی پیارا ہی نہیں ہے۔ وہ بغض و عناد رخصت ہوا۔ اور آپ دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک لمحہ پہلے کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہے، اور ادھر رخ مصطفیٰ، توجہ مصطفیٰ ہوئی ہے، اور اگلے علم میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔
کیا بات ہے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا مدنی چینل کے ناظرین کیا کیا کہیں، کیا کیا بیان کریں. واقعی صحیح کہا ہے امام سنت نے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. میں صدقے یا رسول اللہ. بہرحال ذکر خیر انشاءاللہ ہم مزید بھی جو ہے وہ کریں گے. حضور نے چاند کے بھی جو ہے وہ 2 ٹکڑے کیے ہیں، اور پھر یہ آپ نے یہ بھی دیکھا، تو اسی لیے کہا کہ فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ ہم جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، یہ بھی ہمارے سیکوینس کے اندر ایک موضوع ہے. اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کیا کیا معجزات عطا فرمائے. ان کی شان، ان کا معجز ہونا اپنی جگہ پر بالکل حق ہے، سچ ہے، برحق ہے. اور اس سے بڑھ کر اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا رفعت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. انشاءاللہ اس کا بیان ہم اس جو ہے وہ اپنے موضوع کے تحت کریں گے، سب سے اولا والا ہمارا نبی. اور جو دیگر اس سے متعلقہ باتیں وہ بھی ہم اسی پروگرام کے اندر کریں گے. کچھ کال شامل کرتے ہیں پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی ظہیر احمد قادری اتاری عرض کر رہا ہوں لاہور سے کہ آپ کا سلسلہ اور ہمارے بے سہاروں کا سہارا، ہمارا مدنی چینل پیارا، میں ہر روز صبح کو آپ کا سلسلہ دیکھتا ہوں سلمان بھائی کا، اور میری اصلاح ہوتی ہے اور میرے باپا جان کا مدنی چینل آباد رہے. آمین. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، بھلے جذبات کے لیے بہت شکریہ. اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی قمر اتاری سرگودا 71 شمالی سے. سلمان بھائی آج کا موضوع مدینہ مدینہ، ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی کہ الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت فرش پر ہے ہی ہے، عرش پر بھی ہے. اور ہمارے عدنان مدنی نے تو کمال کر دیا اعلیٰ حضرت کا واقعہ سنا کے. اے کاش کہ ہم اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چل کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ. عدنان بھائی شکریہ ادا کریں. جزاک اللہ جی. انہوں پنجابی میں کال کرتے ہیں، آج انہوں اردو بولی ہے 71 شمالی سے. چلیں خیر یہ بھی قبول ہے. مرحبا. وہ بھی قبول ہے. ہاں جی. مدری بھی قبول ہے. آگے چلتے ہیں. چلیے جی. جی میں نعت خواہ اسلامی سے عرض کروں گا کہ کلام سنا دے امیر اہل سنت کا. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نور والا آیا گے. مرحبا. ماشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی ماشاء اللہ. مرحبا. دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. سبحان اللہ. سلمان بھائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات، آپ کا مرتبہ، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی پھول عطا فرمائیے کہ یہ جو حکومت ہے اس سے ہم یعنی کیا مراد لیں گے. ایک حکومت ہوتی ہے جس سے نظام چلتا ہے، اور ایک حکومت وہ ہوتی ہے جس سے کائنات چلتی ہے. اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجئے. اور نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. سبحان اللہ. واہ جی واہ. بہت شکریہ شہزاد بھائی، جزاک اللہ. اللہ برکت دے آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے پاس، اب آپ نے سوال کیا تو میں سوال کا جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ مشکل ہے یا آسان ہے یہ پھر اب اگلی بات ہے. ٹھیک ہے. آسان جواب تو ہمارے ہاں جیسے شیخ طریقت دامت قدم القدسیہ عطا فرماتے ہیں، اللہ ان کا صدقہ نصیب فرمائے. تو اپنے تو ناقص سے لوگ ہیں. بہرحال حضور وہ ہیں جن کے پاس حکومت تکوینی بھی ہے اور جن کے پاس حکومت تشریعی بھی ہے. واہ جی واہ. واہ جی. جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ بھئی چاہیں جو چاہیں کر دیں، بدل دیں،
حقیقت بدل دیں کسی شے کی، یہ تکوین ہی ہے اور کیا ہے جی. اور تشریعی حکومت بھی ہے جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں. یہ حضور کا ہی اختیار ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ حضور ہی کر سکتے ہیں. اور حضور نے جناب علی المرتضیٰ کے لیے وہ حلال فرمایا جو کسی اور کے لیے حلال نہیں تھا. یہ حضور کی شان ہے. حکومت تشریعی بھی ہے اور تکوینی بھی ہے. ابھی اس کا آسان کیا ہو سکتا ہے یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لہذا مجھے اتنا اس پر یقین ہے کہ جو جواب میں نے دیا ہے یہ درست ہے. اب یہ آسان کیسے ہوگا یہ ہم انشاءاللہ پھر کبھی اس کو سوچیں گے، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی عثمان امانت طوری گلزارت ہے بسر گودا سے. نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. چلے جی بہت شکریہ. کچھ کلام سنائیں ویس بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے بالا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے بالا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، ملک کا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چار چار چل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چار چار چل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن میلاد ہم بتاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے،
جائے یہ جی چاہتا ہے مقدر سجائے مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائے مدینے کے آقا تو عالم کے مولا مدینے کے آقا تو عالم کے مولا تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا تیرے پاس آئے اور محمد کی باتیں محمد کی سیرت محمد کی باتیں محمد کی سیرت سنے اور سنائے یہ جی چاہتا ہے سنے اور سنائے یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے جی ماشاءاللہ آپ کو اشفاق میں کا کلام سناتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آ گئے نبی سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا مرحبا 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آ گئے نبی نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آ گئے نبی پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی یہ شاندار ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار ہر طرف سما کیف سے بھرا آ گئے نبی آ گئے نبی 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آ گئے نبی نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آ گئے نبی ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا انس و جن فرشتے حور ہو رہے ہیں سب فدا انس و جن فرشتے حور ہو رہے ہیں سب فدا شان کی ادا چہرہ چاند سا آ گئے نبی آ گئے نبی 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آ گئے نبی نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آ گئے نبی مستیوں سرور میں بزم کائنات ہے عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے سج گئی زمین عرش سج گیا آ گئے نبی آ گئے نبی نور نگاہ انبیاء میرے حضور آ گئے شان و نشان کبریا میرے حضور آ گئے
شان و نشان کبریا میرے حضور آ گئے، سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا مرحبا۔ چلیں جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اشفاق بھائی کا کلام پچھلے سال ماشاءاللہ بڑی دھوم رہی اس کلام کی، اور جلوس میلاد میں بھی ماشاءاللہ بہت جو ہے وہ گونج سنائی، مدنی چینل گونج پہنچا ہی رہا ہے ماشاءاللہ، دنیا کے کونے کونے میں حضور کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہم آپ کو حاجی شاہد اتاری نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا بڑا پیارا جو ہے وہ ہمارے پاس پیکج ہے، وہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کی شہزادی خاتون جنت ام الحسنین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اپنے بابا جان کے پاس۔ حسن و حسین جنہیں کہتے ہیں حسنین، کریمین، نیرین، قمرین، منیرین، شہیدین، جلیلین رضی اللہ تعالی عنہما، عرض کی یا رسول اللہ ان کو کچھ عطا فرمائیے، اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے میرے نبی، آخری نبی، پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، حسن کو تو میں نے اپنا حلم عطا کیا اور ہیبت عطا کی، اور حسین کو اپنی شجاعت اور کرم بخشا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سید اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان، کیا بات ہے آپ کی، کتنی پیاری بات فرماتے ہیں۔ دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبطین کو، سبطین کا مطلب ہے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبطین کو، اے میں قرباں جان جان انگوشت کیا لی ہاتھ میں، اے میں قرباں جان جان انگوشت کیا لی ہاتھ میں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ سبطین کو، اپنے نواسوں کو، حسن و حسین کو، جلیلین کو، شہیدین کو، قمرین کو، نیرین کو رضی اللہ تعالی عنہما، اے میرے آقا آپ نے دونوں جہاں میں ہاتھ تھامنے والا بنا دیا، اے میں قربان، آقا میں قربان جاؤں، آپ نے اپنے نواسوں کی انگلی کیا پکڑی، ان کو دو جہاں میں ہاتھ پکڑنے والا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں کس پر نہیں ہیں؟ یہ وہ ہیں جن پر خالق کائنات نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ سب پر ہی عطائیں فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کی یاد رکھیے گا، حضور کے پاس جو بھی اختیار ہے، جو بھی اتھارٹی ہے، جو بھی مقام ہے، جو بھی منصب ہے، جو بھی نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے، یہ خالق کائنات کی عطا کردہ ہے۔ بے شک اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور جیسا حضور کو دیا ہے ایسا کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ محبوب کیا، مالک و مختار بنایا، پھر آخری نبی بنایا، خاتم النبیین بنایا، کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور جیسی شان حضور کو اللہ نے جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حصہ ہے۔ تو یہ بڑی واضح سی بات ہے۔ بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے بھئی یہ تو اتنا کچھ بتا رہے ہیں، یہ تو جو ہے وہ خدا کی طرح بنا رہے ہیں، العیاذ باللہ، معاذ اللہ۔
ہاشا غلط غلط، یہ خبر بے بصر کی ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ شیطان کا ڈالا ہوا عقل میں ایک فطور ہے جس کو یوں جو ہے وہ بیان، نام حضور کے نام کے ساتھ آ جائے تو پھر اس طرح کا وسوسہ جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں شیطان ڈال دیتا ہے اور پھر لوگ وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شیطان کا تو کام ہی شیطانی کرنا ہے، لیکن شیطان کی شیطانی کا شکار ہو جانا یہ ایک بندہ مومن کی شان نہیں ہونی چاہیے اور یوں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کلمے میں حضور کا نام اللہ کے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، لا الہ الا اللہ۔ افعال میں مشارکت جی، اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنا فعل ارشاد فرمایا، جو اپنا کام ارشاد فرمایا، اپنے محبوب کا بھی وہی کام ارشاد فرمایا۔ فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ اگر الفاظ پر غور کیا جائے، اغناہم اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے غنی کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے غنی کیا، اور آگے من فضلہ، پہلے دو ذاتوں کا ذکر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا، لیکن من فضل ہی جو ضمیر لوٹائی گئی ہے وہ واحد کی ہے، تثنیہ کی نہیں ہے۔ اس کا ذوق جو ہے نا، جو بندہ اس کو جانتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دو ذاتوں کا ذکر کر کے اور ساتھ ایک ضمیر کو لوٹایا، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ دونوں کی رضا، دونوں کی عطا ایک ہی ہے۔ اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ تبارک تعالیٰ بھی غنی کرتا ہے، اس کے محبوب علیہ السلام بھی غنی کرتے ہیں۔ بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث پاک نقل فرمائی ہے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کرتے ہیں آ کے، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جبریل یہ تو اللہ کے نام ہے، تم مجھے کس طرح مخاطب کر رہے ہو اس کے بارے میں؟ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنی صفات میں سے بھی حصہ عطا فرمایا ہے، اپنے اسماء، اپنے ناموں میں سے بھی حصہ عطا فرمایا ہے، اور آج مجھے رب نے یہی حکم دیا ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے یوں ہی سلام کرنا ہے، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن۔ اور وجوہات کیا تھیں؟ یہ بڑی طویل روایت ہے، پھر کبھی سے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی سلسلے جاری ہیں۔ جی بالکل، ہم نے یہ سنانا ہے انشاءاللہ۔ جی بالکل۔ اب فرق پھر نام کے ساتھ ہے، پھر اس طرح اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ کریم نے اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام ذکر فرمایا ہے، بہت ساری آیات ہیں۔ ابھی چونکہ یہ موضوع نہیں ہے اس لیے اس پر ہم تفصیل ڈیٹیل سے آ نہیں رہے، اتنی بات ضرور یاد رکھیں کہ اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے۔ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب کچھ اس کا اپنا ازلی، ابدی، ذاتی، سرمدی، غیر محدود، لا محدود، لا متناہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جو کچھ عطا فرمایا ہے یہ اللہ کریم کا عطائی ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور جتنا عطا فرمایا ہے اتنا حضور کے پاس آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتی اور خالق کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا، یہ بڑی واضح ہے۔ اللہ کی شان اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لہجہ اللہ کریم کی رحمت کے طلبگار ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کسی کا طلبگار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، نہ ہی اس کی آگے اولاد ہے، لم یلد ولم یولد۔ اور حضور وہ ہیں جن کے والد جناب عبداللہ ہیں، جن کی والدہ سیدہ آمنہ ہیں، اور جن کی اولاد میں سیدہ فاطمہ الزہراء ہیں، جناب زینب ہیں، اور حضور کی دیگر شہزادیاں ہیں، جناب جو ہے وہ قاسم بھی حضور کی اولاد میں سے ہیں، جناب ابراہیم بھی حضور کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ حضور کی اولاد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا ایک واضح سا، بڑا کلیئر سا ایک ڈیفرنس ہے جو عقل و شعور رکھنے والے کے لیے جو ہے وہ سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال کبھی بھی شیطانی وساوس کا شکار انسان کو جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا کے خالد بھائی بندہ آگے جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ بالکل، امام اہل سنت نے یوں ہی بیان کیا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کسی نے کہا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، واہ 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 واہ، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہان دے دیے قبضہ و اختیار میں۔ واہ واہ واہ، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قبضہ ہے، حضور کا اختیار ہے، آقا کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس اختیار کو ماننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو پابند بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، جب کسی معاملے میں مومن یا مومنہ، مسلمان مرد یا مسلمان عورت کے لیے اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے تو اس کو اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار باقی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام الاولیاء ہیں، مرجع العلماء ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے لیے دونوں القاب بیان فرمائے، امام الاولیاء اور مرجع العلماء۔ کہتے ہیں کہ ان کا فرمان ہے من لم یرا نفسہ فی ملک النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یذوق حلاوت الایمان، جو شخص اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مملوک، ان کی ملکیت نہ سمجھے، وہ ایمان کی حلاوت کو پا ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مالک تصور کرنا اور خود کو حضور کی ملکیت تصور کرنا، یہ بندہ مومن کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا کہ محبوب جو آپ کی امت ہے، آپ ان کو اپنا بندہ کہہ کے کیوں نہیں پکارتے؟ قل یا عبادی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اے میرے بندوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا، دیکھو آپ کو بندہ وہی کہہ سکتا ہے جو آپ کا آقا ہو، جس کی آپ ملکیت میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے آپ کو حضور کی ملکیت میں دے دیا، پھر حضور سے ارشاد فرمایا اب ان سے کہو اے میرے بندو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ لیکن یہاں اس بات کی وضاحت مزید ضروری ہے، یہاں بندے نا بندگی حضور کی نہیں کریں گے، بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، اطاعت حضور کی ہوگی، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریں گے۔ اطاعت حضور کی ہوگی اور قربان جائیے حضور کی اطاعت عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرار دی جائے گی، کیونکہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی ہے کہ نبی کی اطاعت کرنی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا بات ہے۔ امام علیہ فرمایا گیا تملیک ملک الملک سے مالک عالم کہا، پھر تجھ کو کیا۔ واہ جی سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ حضور کی عظمت و شان اور رفت کا بیان سن کر دل میں حضور کی محبت کا چراغ جو ہے نا، اس کی روشنی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کو زندگی، سلامتی اور عافیت جو ہے وہ نصیب فرمائے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اللہ انہیں عمر خضری عطا فرمائے کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ذریعے الحمدللہ مسلمانوں کے دل میں یہ چراغ جو ہے وہ حافظ صاحب روشن کیا ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور کا ذکر کرنے والا، حضور کا ذکر سننے والا اور حضور کا ذکر کر کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنانے والا اللہ ہمیں بنائے۔ اور یاد رکھیے گا حضور اکرم کی تعریف در حقیقت یہ خالق کائنات کی ہی تعریف ہے۔ صنعت کی تعریف حقیقت میں شانے کی تعریف ہوتا ہے، بالکل۔ مخلوق کی تعریف دیکھا جائے تو حقیقت میں خالق کائنات کی تعریف ہے کہ جس خالق نے ایسی اعلیٰ اور ایسی شان والی بے مثل مخلوق کو بنایا ہے، وہ مالک اس کی اپنی شان اور اس کی اپنی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ جو اللہ کریم نے ایک پیاری ہمیں جو ہے وہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ حضور کا امتی بنایا ہے، اس کا ایک شکر جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں، حضور کے اختیارات کا، حضور کی اتھارٹی کا۔ اتنے پیارے اور اتنے شان والے نبی کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا ہے، سو وی ہیو ٹو فالو آور beloved prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں حضور کی سنتوں پر عدنان بھائی عمل بھی کرنا ہے، حضور کا ذکر بھی کرنا ہے اور ان کی اداؤں کو بھی اپنانا ہے، دونوں باتیں ہونی چاہیے۔ جو ذکر کر رہے ہیں، جو نعرے لگا رہے ہیں، جو سن کے جھوم رہے ہیں، جو لائٹیں لگا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں اور کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑی زبردست بات ہے، سعادت مندی والے کام ہے، اور اس کے ساتھ ہماری ایک اور ذمہ داری بھی ہے، تو ہمیں اس سے بھی جو ہے وہ پورا کرنا ہے، اور وہ اہم ترین ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ عمران بھائی، حضور کی اتباع کا حکم بھی ہمیں قرآن ہی دے رہا ہے،
جی بالکل ایسا ہی ہے، اور پچھلے دنوں نگرانی شورا نے بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی. آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس مرتبہ ربیع الاول گویا کہ اس طرح منانا ہے کہ میلاد بھی منانا ہے، حضور کی سیرت کو بھی اپنانا ہے. حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں. ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا جب وقت ہو، صبح شب ولادت ہو، نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی مبارک گھڑیاں ہوں، وہ گھڑیاں کہ جو شب قدر سے بھی افضل ہیں، حضور علیہ السلام کی آمد کا وقت ہو، تو بحیثیت امتی ہمیں حضور کے دربار میں کچھ تحفے تو پیش کرنا چاہیے نا. آقا کریم علیہ السلام کے دربار میں کچھ تحائف، کچھ گفٹ پیش کریں. حضور علیہ السلام ظاہری طور پر تو ظاہر ہے کہ مادی چیز تو لیتے نہیں ہیں، تو ہمیں اپنی اچھی نیکیاں، اپنی نمازوں کے تحفے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا رسول اللہ آپ کی ولادت کا موقع ہے اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. میں یا رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے، آپ کی ولادت کے موقع پر نیت کرتا ہوں کہ میں آپ کی فلاں فلاں سنت کو اپناؤں گا، میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، میں فلاں سنتوں پر عمل کروں گا. اس طرح حضور علیہ السلام کا جشن ولادت بنائیں، اور ہو سکتا ہے کہ میرا آپ کا یہ زندگی کا آخری ماہ میلاد ہو. اگلا سال کس نے دیکھا ہے، کل کس نے دیکھی ہے بھائی، تو یہ زندگی کا ہو سکتا ہے کہ آخری موقع ہو. سیرت اپنائیں، میلاد منائیں، سیرت اپنائیں، میلاد منائیں. اس طرح کر کے حضور علیہ السلام کی. اور ایک بہت آخری بات یہ کروں گا سلمان بھائی کہ یہ آپ ذہن بنا لیں کہ اس مرتبہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پر کوئی ایک مکمل کتاب پڑھ لیں. جیسے سیرت مصطفیٰ ہے، مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، آپ اس کو حاصل کر لیں اور اس کو جو ہے مکمل پڑھ لیں اس پورے مہینے کے اندر. خاطر خواہ سیرت کا حصہ جو ہے وہ آپ پڑھ چکے ہوں گے، علم دین بھی حاصل ہوگا، سرکار علیہ السلام کی محبت بھی انشاءاللہ مزید بڑھے گی. تو اس طرح بھی سیرت بنائیں تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. واہ سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ میلاد بھی مناتے رہیں گے، امامہ حضور کی سنت ہے یہ بھی اپنائیں گے، داڑھی حضور کی ادا ہے یہ بھی اپنائیں گے، پھر قمیص پہننا، کرتا پہننا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ محبوب لباسوں میں سے وہ ہے. کانا احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، حضور کو یہ قمیص جو ہے وہ پسند ترین جو ہے وہ لباس تھا. تو یہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ ادائیں اپنائیں، پھر اپنے اخلاق کو بھی سنواریں، اپنی عادات کو بھی، اپنے ظاہر کو بھی، اپنے باطن کو بھی، اپنے عقائد کو بھی، ہر شے کو ہم نے ستھرا، پاکیزہ اور اسلام کی روشنی کے مطابق بنانا ہے. اپنی اخلاقیات کو بھی درست رکھنا ہے. اور یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کروں گا، ہم دوسروں کے لیے امتحان نہ بنیں. مدنی چینل کے ناظرین، دوسروں کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اخلاق کا تو سبق دے رہے ہیں کہ بھی آپ با اخلاق بنیں، آپ نرمی سے بات کریں، آپ غصہ نہ کریں، آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں. بڑی اچھی بات ہے، درست بات ہے اور یوں ہی ہونا چاہیے. لیکن گرم پانی نہ بنے. وہ گرم پانی کہ جو آلو کو نرم اور انڈے کو سخت کر دیتا ہے وہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. آلو کو آلو رہنے دیں، انڈے کو انڈا رہنے دیں، جو ہے وہ رہنے دیں، گرم پانی نہ بنے. اس پر اب مہربانی کر کے اگلے کو تبدیل کرنے کی بجائے یا اگلے کا امتحان لینے کی بجائے اپنے آپ کو بھی ہم ٹھیک کریں. صحیح؟ بالکل. دوسرے کو مجبور نہ. بعض اوقات لوگوں کے رویے ایسے ہوتے ہیں، نگران شورا فرماتے ہیں کہ چیخ تو نظر آتی ہے لیکن اس چیخ کے پیچھے لگنے والا تھپڑ بعض اوقات لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. یا بعض اوقات ایک بندے کو 4 جو ہے وہ تھپڑ لگ چکے ہوتے ہیں، 5ویں تھپڑ پر پھر وہ بیچارہ بول پڑتا ہے. تو 5ویں پر اس کا بولنا تو یاد آ گیا. تو پنجابی میں کہتے ہیں نالے سنگی نہ دینا نالے آنا آنکھاں کٹنا. یعنی ایک تو گردن میں ناخن دے رہے ہیں، بندے کا گلا دبا رہے ہیں. اب گلا دبائیں گے تو اس کی آنکھیں کھلیں گی نا اس کی. پھر کہنا بھائی آنکھیں نکال دے رہے ہو، تو بھائی گردن میں ناخن بھی تو آپ اس کا گلا بھی تو دبا رہے ہیں نا بندے کا. پھر وہ بیچارہ آنکھیں نہ نکالے تو اور کیا کرے. آنکھیں نکال نہیں رہا، آنکھیں نکل رہی ہیں. یہ اس پہ بھی ایک تو تنگ کر رہے ہیں، اوپر سے جو اس پر ریاکشن، غلط بات پر جو ریاکشن آ رہا ہے اس ریاکشن کو کنڈیم کر رہے ہیں. اٹس مینس کہ میں تو بدلنے کے تیار نہیں ہوں، میں تو گرم پانی ہی رہوں گا، آپ یا آلو بن جائیں یا انڈے بن جائیں. یہ طریقہ غیر مناسب ہے، درست بات جو ہے وہ نہیں ہے. اس پر ہونا چاہیے. پھر یہ اور اس طرح کی بھی کافی ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں چل رہی ہوتی ہیں. یہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. جو میں مثال دے رہا ہوں وہ مثال بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن بات جو کر رہا ہوں وہ بات بہرحال ایک درست بات ہے. خالد ریبل بات ہے. اخلاق و کردار کی درستی ہونی چاہیے. شائستگی جب طبیعت میں ہوتی ہے تو اس سے نکھار ہی پیدا کرتی ہے.
اور شائستگی برقرار رہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، حضور کے واقعات، حضور نے کس طرح کس موقع پر صبر فرمایا، عفو درگزر سے کام لیا، یہ بھی تو کوئی چیزیں ہیں نا، عفو درگزر کی بھی تو کوئی فضیلت ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی تو ثواب عطا فرماتا ہے، یہ کام بھی اختیار کریں، یہ بھی کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کو جب دیکھیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص مال لینے کے لیے آیا ہے، یعنی آیا ہی مانگنے ہے، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر پہنے ہوئے ہیں اس کو پکڑ کے ایسے کھینچ رہا ہے کہ حضور کی گردن پہ اس چادر کے نشان پڑ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں تمہیں دینے کے لیے ہی آیا ہوں، تم ایسے چھین کر مجھ سے لوگ یہ رویہ اختیار نہ کرو۔ حضور نے یہ نہیں کیا کہ تم نے کیونکہ کھینچی میری چادر لہٰذا اب تمہیں نہیں دوں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی سمجھایا اور عطا فرمایا۔ تو حضور کے کردار کو دیکھا جائے، اخلاق کو دیکھا جائے، عفو درگزر اپنی طبیعت میں لائی جائے، لوگوں کے لیے نہ مشکل بنے نہ مشکل کھڑی کرے بنائیں۔ واہ کیا خوبصورت اور جامع بات کی ہے اور درست فرمایا ہے۔ یہ بھی مہربانی کریں اور اخلاق، لوگوں کے امتحان نہ لیں۔ ہر بندہ ہمارے امتحان میں پورا اترا ہے یہ ضروری نہیں ہے، اور ہر ذہین طالب علم کو ہر سوال کا جواب آتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات بڑا اچھا ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے، بہرحال وہ تھا سوال پیپر میں آ گیا، اب اس کا جواب کیا ہے؟ جواب وہ ہے کہ جو بتایا ہوا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہوا ہے، اب نہیں یاد آ رہا۔ اللہ، ہر بندہ امتحان پہ پورا اتر جائے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ایسے خام خواہ لوگوں کے امتحان نہیں لینے چاہیے۔ وہ نگران شورا فرماتے ہیں نا کہ امیر سنت سے کسی نے کہا کہ آپ بھلے میرا امتحان لے لیجیے گا کبھی، تو نگران شورا کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ مجھے بس قبول فرما کے رکھیے گا، میرا امتحان نہیں لینا۔ تو کیا بات ہے عاجزی اور انکساری کی بھی۔ تو لوگوں کے امتحان نہ لیں، خود امتحان پہ پورا اتریں۔ اگلوں کو، دوسروں کو کردار کی اصلاح کا سبق دینے کی بجائے ان کو بھی دے لیں، کوئی حرج نہیں ہے درست بات کہنے میں، لیکن کچھ اپنے کردار پر بھی ہم جو ہے وہ بات کریں۔ شوہر یہ بولے کہ بیوی کا کردار ہی اچھا ہونا چاہیے، بالکل اچھا ہونا چاہیے، کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن شوہر کے کردار کو بھی دیکھ بھال کرنا ہوگا۔ حضور نے خود فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ اپنے کردار کو بھی اور اپنے اخلاق کو بھی ہمیں درست کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک بات تھی، میں نے کہا چلیں یہ بھی ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کے یہ گیت گنگناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ عمران بھائی کی بات کہ سنتیں اپنائیں، سیرت اپنائیں اور میلاد منائیں۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سہانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند، اس دل افروز سے ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کا ولو کا، غوث اعظم امام تو کا ولو کا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا سا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا سا، مصطفیٰ جان رحمت پہ پیار
سماع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جھوم گئے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔